بارش کی وجہ سے میں بس کو ہلکی رفتار سے چلاتا رہا، اس طرح بس بھی میرے کنٹرول میں رہی۔ آئی روڈ تک 29 کلومیٹر کا راستہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں طے ہوا تھا۔ بس میں بیٹھے ہوئے تمام مسافر بڑبڑا رہے تھے، لیکن میں کسی کی پرواہ کی بغیر بڑے آرام سے بس چلاتا رہا۔ میرا دھیان سمترا کی طرف بھی تھا۔ اگر بلدیو سنگھ اس کے قبضے سے نکل گیا تو صورتحال ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ ٹیلی فون پر آگے اطلاع دے دی جاتی اور ہمیں روک لیا جاتا، مگر مجھے سمترا کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ بلدیو سنگھ کو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس فطرت کا آدمی ہے۔ سمترا اگر 3 دن تک بھی اسے روکے رکھے تو وہ اف تک نہیں کرے گا، بلکہ اس حسین جال سے خود بھی نہیں نکلنا چاہے گا۔ آئی روڈ ریلوے اسٹیشن کے اسٹاپ پر ہم صرف 5 منٹ رکے تھے۔ یہاں سے کچھ اور مسافر بس میں سوار ہوئے تھے۔ یہاں سے چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے بس روک لی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کرم چند کو بٹھا دیا اور خود کنڈکٹر کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ کرم چند واقعی اچھا ڈرائیور تھا۔ وہ بس کو مناسب رفتار سے سڑک پر دوڑاتا رہا۔ بس کی رفتار سے مسافر بھی اب مطمئن ہو گئے تھے، لیکن بارش بدستور ہوتی رہی۔ کرم چند بڑی مہارت سے بس چلا رہا تھا۔ راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی تھیں۔ میں کئی مہینے پہلے بیلا کے ساتھ تھر کی طرف سے کدالیا سے ہوتا ہوا آیا تھا۔ اس طرف بھی کہیں وسیع و عریض ریگستان تھے اور کہیں پہاڑیاں تھیں۔ بھاگ دوڑ میں مجھے وہ علاقہ اچھی طرح دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، لیکن اس وقت بس پر سفر کرتے ہوئے میں پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کہیں پہاڑیوں اور کہیں میلوں دور تک پھیلے ہوئے صحرا۔ دوپہر کے وقت ہم پالو پہنچ گئے۔ شہر کے پھیلاؤ سے لگتا تھا کہ اس کی آبادی 2-2.5 لاکھ کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ یہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ یہاں سے ایک لائن جودھلا پور اور دوسری مارواڑا کی طرف چلی گئی تھی۔ مارواڑا زیادہ دور نہیں تھا، وہ ریلوے جنکشن تھا۔ ایک لائن جے پور، دوسری آئی روڈ، تیسری کنکرول سے ہوتی ہوئی اودھ پور کی طرف چلی گئی تھی۔ اس سفر کے دوران میں نے ایک مرتبہ بھی رتنا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پالی شہر میں داخل ہونے کے بعد ایک جگہ بس رکی تو میں نے رتنا کو اشارہ کیا۔ وہاں اترنے والے 2 مسافروں کے ساتھ وہ بھی اپنا تھیلا سنبھالتی ہوئی اتر گئی۔ تقریباً 100 گز آگے جا کر میں نے بس رکوا لی۔ کرم چند، میں نے نیچے اتر کر ڈرائیونگ سائیڈ کی طرف آتے ہوئے کہا، بس کو اڈے پر لے جاؤ، چند منٹ میرا انتظار کرنا، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں نمٹا کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے سردار جی، پر ذرا جلدی آ جانا، ہم پالی کے اڈے پر 10 منٹ سے زیادہ نہیں رکتے، کرم چند نے کہا۔ بس میں یوں چٹکی بجاتے ہوئے پہنچ رہا ہوں، میں نے کہتے ہوئے چٹکی بجائی اور سڑک پار کر کے بازار میں داخل ہو گیا۔ یہ شہر کا نواحی علاقہ تھا۔ رتنا بھی سڑک پار کر کے اس طرف آ رہی تھی۔ میں اس کے انتظار میں گلی کے موڑ پر رک گیا اور پگڑی اتار کر سر کھجانے لگا۔ پگڑی اتارنے سے میرے بال گردن پر پھیل گئے تھے۔ کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے اپنی پگڑی اس کے حوالے کر دی، جو اس نے تھیلے میں ڈال دی۔ اس گلی میں دکانیں اکا دکا ہی تھی، زیادہ تر رہائشی مکان ہی تھے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے وہاں سے بہت دور نکل گئے۔ پھر ایک حجام کی چھوٹی سی دکان دیکھ کر رک گیا۔ دکان میں کوئی گاہک نہیں تھا۔ حجام اکیلا بیٹھا بٹی پر اس طرح تیز کر رہا تھا۔ دکان کے سامنے نیم کا ایک درخت تھا۔ تم یہاں درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، میں اس حجام سے اپنا حلیہ درست کروا لوں، میں نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رتنا درخت کے نیچے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس نے تھیلا گود میں دبا رکھا تھا اور چادر اس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ چہرہ چھپ گیا تھا۔ میں دکان میں داخل ہوا تو حجام ہاتھ روک کر سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو بھایا؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرے کو بندہ بنا دے تو، یہ سارے بال کاٹ دے اور داڑھی مونچھ، ہاں یہ بھی صاف کر دے، پر نہیں، مونچھیں چھوڑ دینا، یہ تو مرد کی نشانی ہوئے نا۔ بیٹھو۔ حجام نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آپ نے کسی دیہات میں حجام کی دکان دیکھی ہو تو سمجھ لیں کہ وہ دکان بھی ایسی ہی تھی۔ سامنے دیوار پر 2 فٹ چوڑا تختہ لگا ہوا تھا، جس پر دیوار کے سہارے ایک پرانا سا آئینہ تھا اور اسی کے قریب ہی استرے کینچیاں وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ حجام نے فوراً ہی کام شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ سر کے بال 1 انچ سے زیادہ بڑے نہیں تھے، درمیان سے مانگ بنا دی گئی تھی۔ ٹوتھ برش ٹائپ کی باری مونچھیں میرے چہرے پر بڑی بلی لگ رہی تھی۔ میں نے غالباً 2-2.5 مہینوں بعد بال کٹوائے تھے اور اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ بات یہ ہے بایا، میں نے حجام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شہر میں آئے ہیں تو شہر والوں کی طرح رہنا چاہیے نا۔ میں نے 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ خوش ہو گیا۔ رتنا درخت کے نیچے بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب تو واقعی بندے دے پتر لگ رہے ہو، اس نے چادر کے گھونگھٹ کی آڑ سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً مسکرائی بھی تھی۔ اب تمہیں بندے دی پتر بنانا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم گلیوں ہی گلیوں میں چلتے ہوئے اس علاقے سے بہت دور نکل آئے
اور پھر ایک چھوٹی سی سرائے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک کمرہ حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے کمرے کا صرف ایک دن کا کرایہ ادا کیا تھا۔ کمرے میں ایک ہی چارپائی تھی۔ رتنا اندر داخل ہوتے ہی چارپائی پر گر گئی۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ 4 گھنٹے بس میں بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی، اور پھر 1 گھنٹے تم نے درخت کے نیچے بٹھائے رکھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کمر سیدھی کر کے اپنا حلیہ درست کر لو تو چلیں یہاں سے۔ میں کہتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی کی چولیں ڈھیلی ہو چکی تھی۔ مجھے سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ سامنے رکھی ہوئی چھوٹی سی میز بھی ایسی ہی تھی۔ میں سرائے کے منشی کو چائے کے لیے کہہ آیا تھا۔ چند منٹ بعد ہی دروازہ دڑ سے کھلا اور میلے سے لباس میں ایک نوعمر لڑکا چائے لے کر اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی رتنا گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ لڑکے کی عمر 10-11 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر کوئی بڑا اس طرح دروازہ کھولتا تو میں اس پر چڑھ دوڑتا۔ چائے کے پیسے دے دو۔ لڑکے نے دونوں کپ میز پر رکھتے ہوئے میری طرف ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے اسے پوچھ کر 4 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے اسے بخشش نہیں دی تھی۔ وہ مجھے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی، مگر ہم زیادہ دیر یہاں رکنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ چائے پی کر رتنا اپنے تھیلے میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ یہاں کوئی باتھ روم نہیں تھا۔ اس قسم کی سرائے میں ایسی کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے جگ میں پڑے ہوئے پانی سے منہ ہاتھ دھویا، پھر دروازے کو کنڈا لگا کر کپڑے بدلنے لگی۔ میں کرسی پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ رتنا اپنے ساتھ 2 جوڑے کپڑے لے کر آئی تھی۔ اس وقت اس نے ساڑی پہن لی تھی۔ میں نے بھی پینٹ شرٹ تبدیل کر لی، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ رتنا نے ساڑی پر چادر اوڑھ لی تھی تاکہ اس کی تبدیلی کو محسوس نہ کیا جا سکے، مگر سرائے سے کچھ دور آنے کے بعد اس نے چادر اتار کر تھیلے میں ڈال لی، اور تھیلا میں نے سنبھال لیا۔ میرا خیال تھا کہ بس اڈے پر ہمیں جے پور کے لیے کوئی نہ کوئی بس مل جائے گی، مگر بس اڈے پر پہنچتے ہی جو صورتحال نظر آئی اس نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بس ابھی تک اڈے پر کھڑی تھی۔ اس میں مسافر بھی موجود تھے۔ مجھے چونکہ پہچانے جانے کا اب کوئی اندیشہ نہیں تھا، اس لیے میں صورتحال معلوم کرنے کے لیے مزید آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن چند ہی قدم چلنے کے بعد رتنا نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ وہ دیکھو، دائیں طرف، شیڈ کے نیچے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ امرت ٹھاکرے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک سٹون سے کرم چند ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی اچھی خاصی مرمت ہو چکی تھی۔ دائیں طرف گنگا رام بھی کھڑا تھا۔ لوگ دور دور کھڑے تھے۔ ٹھاکرے جیسے لوگوں کے قریب جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ ڈرامہ پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا، مگر کوئی پولیس والا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ اس غریب کو کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا۔ وہ جو زمین پر پڑا ہے ماؤنٹ آیو سے آنے والی بس کا کنڈکٹر ہے، اس آدمی نے جواب دیا، اور وہ ٹھاکرے ہے، بہت بڑا ڈاکو اور بدماش۔ اس نے ٹھاکرے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھاکرے اس سے بس کے سکھ ڈرائیور کے بارے میں پوچھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اور وہ سکھ ڈرائیور کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کنڈکٹر کا کہنا ہے، اور مسافر بھی یہی کہتے ہیں، کہ وہ شہر کے پہلے سٹاپ پر اتر گیا تھا۔ اس نے 10 منٹ میں اڈے پر پہنچنے کو کہا تھا، مگر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ اس شخص نے جواب دیا۔ ڈرائیور کچھ لے کر بھاگا ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اس شخص نے کندھے اچکا دیے۔ یہاں تو ڈاکوؤں اور بدماشوں کی حکومت ہے، قانون تو بالکل بے بس ہو کر رہ گیا ہے۔ اب دیکھ لو بھائی، بیچارے کنڈکٹر کو مار مار کر ادموا کر دیا، مگر پولیس کا دور دور تک پتہ نہیں۔ پولیس بھی تو ان ڈاکوؤں اور بدماشوں سے ڈرتی ہے۔ میں نے کہا، ڈرتی کیا ہے، گھوس کھاتی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، جب تک پولیس والوں کے کرم اچھے نہ ہوں یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ میں جواب دینے کی بجائے کرم چند کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس دوران گنگا رام آگے آ گیا اور لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا، اے تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجرا ہو رہا ہے کیا؟ چلو بھاگ لیو یہاں سے۔ اس کا انداز بالکل 3rd ریٹ غنڈوں جیسا تھا۔ اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے اس وقت ٹھاکرے جیسے شخص کا آشیرواد حاصل تھا۔ حالانکہ 4 دن پہلے جب میں نے اسے پکڑا تھا تو اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے میری طرف بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے فرشتے بھی مجھے نہیں پہچان سکتے تھے۔ چلو نکلو پیارے، کہیں کوئی اور رپڑ نہ شروع ہو جائے، رتنا نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ رتنا جالندھر کی رہنے والی تھی اور میرے بارے میں بھی جانتی تھی کہ میرا تعلق بھی پنجاب سے ہے، اس لیے اب وہ باتوں میں اکثر پنجابی کے الفاظ استعمال کرنے لگی تھی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہمارا انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی بس سے اترے ہوں یا کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس کمینے ٹھاکرے کو شاید یہ شبہ ہو گیا ہے کہ اس بس کے سکھ ڈرائیور کے بیس میں تم تھے، رتنا نے کہا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن حیرت ہے وہ یہاں کیسے پہنچ گیا، یا وہ پہلے سے یہاں موجود تھا۔
اور اسے اطلاع مل گئی تھی کہ تم اس بس پر سکھ ڈرائیور کے بیس میں آ رہے ہو۔ بات اتنی سہل نہیں جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا 4 دن پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شہر میں مجھے شکتی کا ایک پرانا دوست گنگا رام مل گیا تھا۔ ہاں وہی جس نے تمہیں مٹھو رام اور مدھو کے بارے میں بتایا تھا اور وہ ٹھاکرے کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ رتنا بولی ہاں، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ محض اتفاق سے ٹھاکرے کے ہاتھ نہیں لگے تھے۔ میں نے کہا ناگراج کو ٹھکانے لگانے والی رات مدھو اور مٹھو رام راستے میں ہماری کار سے اتر گئے تھے۔ مٹھو نے کہا تھا کہ وہ رات اپنے کسی دوست کے پاس گزاریں گے اور صبح سویرے یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا اور میرے خیال میں مٹھو کا وہ دوست گنگا رام تھا جسے مٹھو نے اس رات کی کارروائی کے بارے میں بتایا ہوگا۔ گنگا رام جیسے لوگ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ وہ پہلے ہی سے جانتا ہوگا کہ ٹھاکرے کو بیرو کے خزانے کے سلسلے میں میری تلاش ہے۔ اس نے مدھو اور مٹھو رام کو ٹھاکرے کے حوالے کر دیا۔ مٹھو نے اپنی جان دے دی مگر میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور مدھو نے جو کچھ کیا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تم نے دیکھ لیا تھا۔ مگر گنگا رام آج کی اس کہانی میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ رتنا نے کہا 4 دن پہلے وہی گنگا رام مجھے ملا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا مگر کچھ بولا نہیں تھا۔ بعد میں اس نے ٹھاکرے کو میرے بارے میں بتا دیا ہوگا، مگر وہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ میرا مطلب ہے ٹھاکرے کو کیسے پتا چلا کہ تم سکھ ڈرائیور کے بیس میں ہو؟ رتنا نے کہا میرا خیال ہے آج صبح گنگا رام نے مجھے بس میں دیکھ لیا تھا اور وہ ٹھاکرے کو بتانے کے لیے بھاگا ہوگا۔ میں نے کہا سفید شرٹ والا وہ گنڈا جو ابھی کچھ دیر پہلے لوگوں کو وہاں سے ہٹا رہا تھا وہ گنگا رام تھا کیا؟ رتنا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے کہا اس نے ٹھاکرے کو بتایا ہوگا اور ٹھاکرے نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا ہو۔ اس کو روانگی میں دیر ہوئی ہوگی ورنہ وہ ہمیں راستے ہی میں روک لیتے۔ ویسے یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ ہم شہر کے نواحی علاقے میں بس سے اتر گئے تھے۔ اڈے تک آتے تو شاید در لیے جاتے۔ کیا ارادہ ہے؟ رتنا نے پوچھا۔ جو بھی بس روانہ ہوتی ہوئی نظر آئے اس پر سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا انہیں یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی عورت بھی ہے، لیکن اس طرف بھی میری تلاش میں آدمی ضرور بھیجے ہوں گے جہاں میں بس سے اترا تھا، اور اگر وہ حجام کی دکان تک پہنچ گئے تو انہیں ساری کہانی کا پتہ چل جائے گا۔ مجھے تو بیچارے بلدیو سنگھ پر ترس آ رہا ہے۔ رتنا نے کہا اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو نہ جانے اس کا کیا حشر کریں گے۔ شام تک تو وہ سمترا ہی کے قبضے میں رہے گا۔ میں نے جواب دیا اس سے چھوٹتے ہی وہ بس اسٹیشن جائے گا اور پھر پولیس تھانہ ہوگا۔ بہرحال میرا خیال ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، البتہ ماؤنٹ ایو میں سمترا کی اور دوسرے شہروں میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ اگر سمترا ان کے ہاتھ لگ گئی تو؟ رتنا بولی وہ ذہین لڑکی ہے۔ میں نے جواب دیا وہ بلدیو سنگھ کو تمہارے ہی مکان میں چھوڑ کر اپنے بنگلے میں چلی جائے گی۔ میں نے اسے سمجھا تو دیا تھا کہ جیسے ہی حالات پرسکون ہوں کہیں اور چلی جائے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جودھ پور جانے والی بسوں کے سٹینڈ پر پہنچ گئے۔ میں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ جودھ پور کے لیے 10 منٹ بعد ایک بس روانہ ہونے والی ہے۔ میں نے جلدی سے ٹکٹ خرید لیے اور ایک سٹال سے کھانے کی کچھ چیزیں خرید لی۔ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانے کا وقت نہیں تھا۔ نان پکوڑے اور کچھ اور چیزوں کے علاوہ میں نے پانی کی ایک بوتل بھی لے لی تھی۔ بھوک اس شدت کی لگ رہی تھی کہ مزید صبر نہیں ہو سکا۔ بس میں اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ یہ جان کر مجھے اطمینان ہوا کہ اس طرح کھانا کھانے والے ہم اکیلے نہیں تھے۔ ہماری آگے والی سیٹ پر ایک جوڑا اور پچھلی سیٹوں پر بھی 2-3 آدمی کچھ نہ کچھ کھا رہے تھے۔ یہ سفر بھی خاصا طویل ثابت ہوا تھا۔ ہم شام 6 بجے کے قریب جودھ پور پہنچ گئے۔ وسیع و عریض ریگستان کے بیچوں بیچ پہاڑیوں پر آباد اس شہر کی شان ہی نرالی تھی۔ یہ شہر سب کے لیے اپنی آغوش واقع ہوئے تھا، مگر ریت کے داخلے پر پابندی تھی۔ شہر کے چاروں طرف 10 میل کے فاصلے پر اونچی دیوار تھی تاکہ صحرا کی اڑتی ہوئی ریت کو شہر میں پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ہم ابھی خطرے سے باہر نہیں ہوئے تھے، اس لیے گھومنے پھرنے کے بجائے ہم نے کسی محفوظ جگہ پر ٹک جانے کو ترجیح دی۔ ریٹارڈر کے علاقے میں ڈیفنس لیبارٹری روڈ پر ہوٹل کارتیبون سے کچھ فاصلے پر درمیانی درجے کے ایک رہائشی ہوٹل کی 7ویں منزل پر ہمیں ایک 3 بیڈ والا کمرہ مل گیا۔ یہ ہوٹلوں والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، مسافروں کو لوٹنے کے لیے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اکیلا آدمی ہوگا تو معذرت کر لیں گے کہ کوئی سنگل بیڈ روم خالی نہیں ہے، اس سے ڈبل بیڈ روم کا کرایہ وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر مسافر 2 ہوں گے تو انہیں ٹرپل بیڈ روم دیں گے۔ ہم اگر کوشش کرتے تو کسی اور ہوٹل میں ڈبل بیڈ کا کمرہ حاصل کر سکتے تھے، مگر ہم گھومنے پھرنے کے موڈ میں نہیں تھے، اس لیے ٹرپل بیڈ والا کمرہ ہی لے لیا۔ یہاں بھی میں نے صرف 1 دن کا کرایہ دیا تھا اور رجسٹر پر آمد کے خانے میں بیکانیر اور جانے کے خانے میں ماؤنٹ ایو لکھا تھا، اور آمد کا مقصد سیر و تفریح تحریر کیا تھا۔ باہر سے اس ہوٹل کی بلڈنگ تو بہت خوبصورت تھی،
مگر اندر سے یہ نہایت تھرڈ کلاس ثابت ہوا تھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ لوہے کے اسپرنگ والے 3 بیڈ تھے جن پر نہایت گھٹیا میٹرس اور میلی سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک جولتی ہوئی میز اور 2 کرسیاں تھیں۔ ایک دیوار پر کیلنڈر ٹنگا ہوا تھا جس پر سری دیوی کی نیم اریاں تصویر تھی۔ وہ تصویر کچھ زیادہ ہی فری سٹائل انداز میں کھینچی گئی تھی۔ ایک دیوار میں ہضمی الماری بنی ہوئی تھی جس میں کنکریٹ کے شیلف لگے ہوئے تھے جس پر پرانے اخبار بچھے ہوئے تھے۔ الماری کا دروازہ وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے تھیلا اس الماری میں رکھ دیا اور جوتے اتارے بغیر ایک پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ رتنا بھی دوسرے پلنگ پر لیٹ گئی۔ کھانے کا کیا بندوبست ہوگا؟ کچھ دیر بعد رتنا نے پوچھا۔ ہم یہ تھیلا کمرے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہ ہی اسے ساتھ لیے گھوم سکتے ہیں۔ میں نے کہا کھانا ہمیں کمرے ہی میں منگوانا ہوگا۔ یہ ہوٹل ایسا ہے تو یہاں کا کھانا بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مجبوری ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو کئی مہینوں سے اچھے کھانے کو ترس گیا ہوں۔ راجستھان سے نکلنے کے بعد ہی کوئی ڈنگ کی چیز کھانے کو ملے گی۔ میں نے اٹھ کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ ویٹر تقریباً 10 منٹ بعد آیا۔ اس نے اگرچہ ہوٹل کی یونیفارم پہن رکھی تھی مگر یونیفارم اس قدر میلی تھی جیسے مہینے بھر سے اس کے جسم سے الگ نہ ہوئی ہو۔ میں نے کھانے کے بارے میں پوچھا تو وہ درجنوں نام گنواتا چلا گیا مگر ایک چیز کا نام بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ دال چاول ہیں یا نہیں؟ رتنا نے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔ ملے گا، ضرور ملے گا، ویٹر نے جواب دیا۔ تو پھر دال چاول ہی لے آؤ، رتنا نے کہا۔ ویٹر ہمیں گورتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم کوئی لمبا چوڑا آرڈر دیں گے جس سے انہیں ہماری کھال اتارنے کا مزید موقع ملے گا۔ ویٹر کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ چاول پلیٹوں میں الگ تھے اور دال ایک پیالے میں الگ تھی۔ بس پانی ہی پانی تھا۔ دال کا دانہ غوطہ لگا کر ڈھونڈنے سے ہی مل سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں دیر تک کھڑکی میں کھڑے بازار کی رونق دیکھتے رہے۔ ہمارا کمرہ 7ویں منزل پر تھا اور ہم دونوں طرف دور دور تک دیکھ سکتے تھے۔ سامنے سڑک کے دوسری طرف بھی بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں۔ ان میں بھی ایک ہوٹل تھا اور باقی بلڈنگوں میں رہائشی فلیٹ تھے۔ 11 بجے کے قریب دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ ویٹر برتن لے جا چکا تھا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ میں نے رتنا کی طرف دیکھا، اسے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا 2 پولیس والوں کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میں نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور چہرے سے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ان میں ایک کانسٹیبل تھا اور دوسرا ہیڈ کانسٹیبل۔ کانسٹیبل کے کندھے پر رائفل لٹکی ہوئی تھی اور ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی۔